بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے آن لائن ایگزامینیشن کے لیے بہت اچھے سے تیاری کر لی ہوگی۔ آپ کی ہیلپ کے لیے میں نے کچھ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ MCQs بنائے ہیں تاکہ آپ سے شیئر کر سکوں، لیکن ان کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رٹا نہ لگائیں بلکہ ان کو سمجھ لیں۔ اگر ہم سمجھ لیتے ہیں کوئی چیز تو ہمیں اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑتا۔ تو مجھے امید ہے کہ دیز MCQs ول بی ویری ہیلپ فل فار یو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دا ورڈ ایگریکلچر ہیز بین ڈرائیو فرام ٹو وچ لینگویج ورڈ؟ جی، ٹو لیٹن ورڈز۔ جی، the word agriculture derived from two Latin words agri جس کا مطلب ہے لینڈ اور فیلڈ، اور culture which means cultivation. Basically agriculture is the science and art of producing crops and livestock of economic purpose. اچھا، آپ کو پتا ہے ایگریکلچر اور فارمنگ میں کیا ڈفرنس ہے؟ ایگریکلچر تو ہو گیا آرٹ اور سائنس of raising plant life from the soil for the use of mankind، لیکن اگر یہی پلانٹ گروئنگ یا لائف سٹاک کی ریئرنگ ہم بزنس پرپز کے لیے کریں تو اس کو فارمنگ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایگریکلچر کس قسم کی ایکٹیویٹی ہے؟ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے جی، ایگریکلچر از وچ ٹائپ آف ایکٹیویٹی؟ تو ایگریکلچر از دا آپشن ول بی اے پرائمری ایکٹیویٹی۔ کیوں پرائمری ایکٹیویٹی ہے؟ کیونکہ پرائمری ایکٹیویٹی میں ہمیشہ نیچر سے چیزوں کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ آؤٹ آف فالوئنگ وچ از ناٹ اے کراپنگ سیزن آف انڈیا؟ تو یہ 4 سیزنز یہاں پہ بتائے گئے ہیں، جیسے زید، خریف، ربی۔ خریف اور ربی سے آپ بخوبی واقف ہیں، یہ کیونکہ یہ پاکستان کے بھی کراپنگ سیزن ہے، لیکن زید جو ہے یہ انڈیا کا کراپنگ سیزن ہے۔ تو 3 سیزن جو ہے انڈیا میں کراپنگ ہے، جبکہ کافر یہاں پہ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کون سا سیزن کراپنگ سیزن نہیں ہے، تو سی ول بی دا آپشن، کیونکہ زید وہ سیزن ہے جو خریف اور ربی کے درمیان فصل بوئی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ وچ از ناٹ اے ملٹ؟ تو سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا چاہیے ملٹ ہے کیا۔ ملٹ آر اے گروپ آف ہائیلی اسمال سیڈڈ گراس widely grown around the world as cereal crops or grain fodder and human food۔ تو دیکھیں جوار بھی باجرے کی طرح کا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹا سیڈ ہے، اور جو باجرہ ہے اس کو ہم پر ملٹ بھی کہتے ہیں۔ تو انڈیا اور پاکستان میں سب سے زیادہ باجرہ بھی بویا جاتا ہے، جہاں کہیں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، جو ویٹ جو یعنی اتنی کم ہو کہ وہاں ویٹ نہ گرو کیا جائے تو پھر وہاں باجرہ ہم اگا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح رگی جو ہے ان کو فنگر ملٹ کہتے ہیں، یہ افریقن ملٹ کے نام سے بھی مشہور ہے، تو یہ بھی تھوڑا بہت پاکستان کے اندر بوئی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ویٹ از دا آپشن اوور ہیئر، کیونکہ یہ ملٹ نہیں ہے، اس کے بارے میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل گیا۔ اچھا جی، جوار کو سورگم بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ اچھا جی، تھوڑی سی ڈیٹیل ہے یہاں پر جو میں ابھی بتا چکی۔ ملٹس آر اے گروپ آف ہائیلی ویریبل اسمال سیڈڈ grasses wild ground around the world. Millets are a group of highly variable small، یہ جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہ ساری انفارمیشن یہاں دی گئی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ملٹ کو بویا جاتا ہے۔ The most widely grown millet is the pearl millet which is an important crop in India and a part of افریقہ، اور پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ اور دیکھیے ملٹ کو ہمارے یعنی اس کا لوکل نیم باجرہ ہے، اور باجرہ آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا کہ ہم عام طور پر پرندوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ The most widely grown millet is pearl millet which is an important crop in India and parts of Africa. The millet commonly known in India include bajra, pearl millet، جوار کو ہم سورگم کہتے ہیں، رگی کو فگر ملٹ کہتے ہیں، اسی طرح سے اور کچھ یہاں پر دیا ہوا ہے جو کہ یہ اراؤنڈ دا ورلڈ ان کے نام ہیں۔ اچھا جی، وچ ٹائپ آف ایگریکلچر پریکٹس ان انڈیا؟ تو یہاں اس کا جواب ہوگا سی اگین، سبسٹنس ہم ایگریکلچر کرتے ہیں، کیونکہ سبسٹنس فارمنگ ایسی فارمنگ ہے وہ جس میں فارمر
جو ہے فصلوں کو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں. یعنی when farmers grow food crops to meet the need of themselves and their families. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو فارم کا آؤٹ پٹ ہے اٹس ٹارگیٹڈ ٹو سروائیول اینڈ از موسٹلی لوکل ریکوائر میٹ ود لٹر. تو یہ ہو گیا سبسٹنس ایگریکلچر. پاکستان میں بھی سبسٹنس ایگریکلچر ہوتا ہے اور ساؤتھ ایشیا کے تمام کنٹریز کے اندر سبسٹنس ایگریکلچر سب سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں اور ایگریکلچر ٹائپ جو ہیں نہیں ہو رہی, وہاں اور بھی ہو رہی ہیں, لیکن مین ہمارا ایگریکلچر ٹائپ سبسٹنس ایگریکلچر ہے. اچھا جی, سلیش اینڈ برن پریکٹس آف ایگریکلچر از نون ایز واٹ. تو سلش پیاس لگ رہی ہے مجھے اس لیے سلش یاد آ گیا. تو سلیش اینڈ برن پریکٹس آف ایگریکلچر از نون ایز شفٹنگ کلٹیویشن. ٹھیک ہے جی, اس کو شفٹنگ کلٹیویشن میں استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی, اور کلٹیویشن آف گریپس از آلسو نون ایز وچ جی ویٹی کلچر اس کو کہا جاتا ہے. وائن سے کچھ ریلیٹڈ ورڈ ہے یہ, تو اس سے کیونکہ انگوروں سے وائن بنائی جاتی ہے تو دیٹس وائی ویٹی کلچر. ویٹی کلچر از اے ٹائپ آف ہارٹی کلچر, یہ یاد رکھیں کہ ہارٹی کلچر کی ٹائپ ہے. اچھا, وچ کنٹری ہیز دا ورلڈ لارجسٹ سنگل نیٹورک آف اریگیشن کینال. ہمارا جی پاکستان, پیارا پاکستان جی, اس میں دنیا کا بہترین نہری نظام ہے. جی ہاں, یہ یہاں پہ آپ ان ڈائیگرامز میں دیکھ بھی سکتے ہیں پاکستان کے نہری نظام کو. پہلے میں نے ریور نیٹ ورک کو دکھایا, ریور نیٹ ورک کے ساتھ جتنے امپورٹنٹ کینالز ہیں ان کو دکھایا. آپ اس کو بڑا کر کے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیں تو آپ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. مین ریورز آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ بیراجز بھی جہاں لکھا ہوا ہے یہ بیراجز ہیں اور ان سے نکلنے والی نہریں. پھر میں نے پچھلے اپنے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے بیراج اور ڈیمز میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا جی, پھر سیزنل مائگریشن آف پاکستان آف پیپل ود دیئر اینیملز از کولڈ. جی اس کو کیا کہتے ہیں جی, آپشن سی اگین ٹرانس ہیومنس. ٹھیک ہے جی, لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں کیونکہ جن پہاڑوں کی چوٹیوں پہ یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ برف ہو جاتی ہے, ان کے جم جاتی ہے اور ان کے اینیملز کے سروائیول کے لیے بھی یہ تکلیف دہ ہوتی ہے, تو اس لیے میدانی علاقوں میں اتر آتے ہیں لوگ. تو یہ انڈیا, پاکستان, نیپال, بھوٹان, یہ تمام ان جگہوں پر جو پہاڑی علاقے جہاں پائے جاتے ہیں وہاں پر یہ جو ہے سیزنل مائگریشن ہوتی ہے جس کو ہم ٹرانس ہیومنس کہتے ہیں. ٹرانس ہیومنس جی. اچھا, ویٹ از دا مین فوڈ کراپ آف. تو یہ انڈیا, پاکستان, افغانستان, یہاں 3 ممالک کے نام دیے گئے ہیں. تو یہ ان تینوں ممالک میں اسٹیپل فوڈ کے طور پر استعمال ہوتی ہے جی. تو ڈی آپشن ول بی دا کریکٹ. اچھا جی, کلاسیفیکیشن آف کمرشل فارمنگ. ویسے تو یہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے لیکن چونکہ آپ تھرڈ ایئر میں پڑھ چکے ہیں تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے آپ سے ایسا کوشچن بھی پوچھا جا سکے. تو کمرشل فارمنگ کی کون سی ٹائپ نہیں ہے, تو اس میں ملٹیپل فارمنگ کمرشل ٹائپ کی نہیں ہے کیونکہ یہ تھوڑا چھوٹے پیمانے پہ کلٹیویشن ہو جاتی ہے, اس وجہ سے ہم اس کو کمرشل لیول پہ پھر اس سے کوئی گین حاصل نہیں کر سکتے. اچھا جی, وچ از نون ایز اے گولڈن فائبر. تو جوٹ جس کو اردو میں پٹسن کہتے ہیں یہ آپ کا جو ہے گولڈن فائبر کے نام سے مشہور ہے. بنگلہ دیش اس میں نمبر 1 ہے, انڈیا نمبر 2 ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے بھوٹان میں بھی کچھ تھوڑا بہت پٹسن اگتا ہے اور پاکستان میں بھی اس کی مقدار اگتا تو ہے مگر اس کی مقدار ذرا کم ہے جی. The 2 most important staple food crops of the world are. تو یہاں 2 کا کمبینیشن دیا ہوا ہے. ٹی اینڈ کافی یہ تو بیوریج ہو گئے, راگی اینڈ باجرا. کچھ ممالک میں اس کو بھی کھایا جاتا ہے جیسے انڈیا میں بھی اس کو کھاتے ہیں, لیکن مین جو اسٹیپل فوڈ ہے وہ رائس اور ویٹ ہے. اچھا جی, فیکٹر انفلوئنسنگ دا کراپ کلٹیویشن. یہ بہت ایزی کوشچن ہے. جیسے ٹمپریچر بھی ایک ایکوریٹ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے, ماڈریٹ ہونا, فصل کے مطابق ہونا, سوئل کا فرٹائل ہونا بھی ضروری ہے, رین فال بھی ضروری ہے. تو آل آف دیز ول بی دا
correct option. It is known as the monoculture, single crop grown over a large area. جی تو اگر ایک بہت بڑے ایریا کے اوپر growing vegetable, flowers, fruits and decorative plants for commercial use is known as what. یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آپشنس کو سمجھ لینا چاہیے. ویٹیکلچر کیا ہے؟ ویٹیکلچر جی گریپس کی کراپس کو کہتے ہیں. سیریکلچر کیا ہے؟ سیریکلچر بیسیکلی از اے پروڈکشن آف سلک اینڈ ریئرنگ آف سلک وارم کو ہم سیریکلچر کہتے ہیں. اسی طرح سے فشنگ فارم بائی یوزنگ آرٹیفیشل مینز از نون ایز پیسیکلچر. تو اب رہ گیا ہارٹیکلچر. تو ہارٹیکلچر اکثر آپ نے اپنے سڑکوں کے اوپر کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کے جو سڑکوں کے ارد گرد یا درمیان کے گرین بیلٹ کے اوپر جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو پانی دینے والے جو ٹرک ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہارٹیکلچر. تو ہارٹیکلچر بیسیکلی ڈیکوریٹو پلانٹس جن میں فلاورز وغیرہ شامل ہیں اور گرین بیلٹس وغیرہ شامل ہوتی ہیں اور آپ کی ویجیٹیبلز اور آپ کے فروٹس اس میں آتے ہیں. نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں. اچھا جی ڈیش از گرون ان ونٹر. اٹ ریکوائرز رین فال ڈیورنگ گروئنگ سیزن اینڈ برائٹ سن شائن ایٹ دا ٹائم آف دا ہارویسٹ. تو جناب یہ کون سی فصل ہے؟ جی ہاں یہ چاول کی فصل ہے جس کو بہت سارا پانی چاہیے. ٹھیک ہے یہ واٹر لور ہے. ہاں جی سردیوں میں بوئی جاتی ہے اور بہت سارا یعنی اس کو جو سن شائن ہارویسٹ کے وقت بہت سارا چاہیے اور شروع میں بہت سارے پانی چاہیے. تو یہ ایریگیشن سے ہم اس کو پانی پرووائڈ کریں یا رین فال سے پرووائڈ کریں تو بہرحال اس کو پانی چاہیے. اچھا دا لینڈ آن وچ کراپس آر گرون از نون ایز ڈیش. جی تو ایسی زمین جس کے اوپر ہم فصلیں اگا سکیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی اس کو ایریڈیبل لینڈ کہتے ہیں کیونکہ ڈرائی لینڈ جو ہے اس کے اوپر ہم فصلیں نہیں اگا سکتے. یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے تو یہاں مخصوص قسم کی چند چیزیں اگائی جا سکتی ہیں یا اریگیشن سے پانی بچا کے کچھ فصلیں اگائی جا سکتی ہیں. جو ویٹ لینڈ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ویٹ لینڈ از اے ڈسٹنکٹ ایکو سسٹم کے حامل ہوتے ہیں اور یہ دے آر موسٹ آف دا ٹائم دے آر فلڈڈ بائی واٹر اور ایدر پرماننٹلی اور سیزنلی. تو اس میں جو آپشن آپ لیں گے وہ اے ہوگا ایریڈیبل لینڈ. تو یہ دونوں میں نے ڈائیگرام میں دکھانے کی کوشش کی ہے. آپ کو ویٹ لینڈ بھی دکھائے ہیں. یہ مارشز ویٹ لینڈ ایک جگہ پہ دکھایا جا رہا ہے ایک جگہ پہ ان لینڈ ویٹ لینڈ دکھایا جا رہا ہے. لیٹس موو فردر. اچھا جی پھر ڈیش ریکوائرز ہائی ٹمپریچر لائٹ رین فال اینڈ 210 فروسٹ فری ڈیز. یہ 210 کا فگر یاد رکھیے گا. اینڈ برائٹ سن شائن. تو یہ کس کو چاہیے؟ ڈائیگرام میں موجود ہے جی کاٹن کو چاہیے بہت زیادہ ٹمپریچر اور کم بارش چاہیے اور 210 فروسٹ فری ڈیز چاہیے. ٹھیک ہے اور برائٹ سن شائن. جی تو یہ کاٹن ہے. باقی فصلیں یہاں پہ جوٹ ٹی اور کافی دی گئی ہیں تو ان کا سین تھوڑا ڈفرینٹ ہے. لیٹس موو فردر. ٹی از اے ڈیش کراپ. جی فائبر کراپ. جی نہیں فائبر تو نہیں ملتا اس سے. فائبر کراپ کون سی ہوتی ہے؟ ویٹ ہوتی ہے باجرا وغیرہ آپ کا گرین سارے فائبر کراپس ہیں. اچھا پھر آپ فوڈ کراپ جی نہیں ہم کھانے کے لیے بھی نہیں استعمال کرتے. انڈسٹریل کراپ بھی نہیں ہے. یہ بریوریج کراپ ہے یعنی ہم اس کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس لیے اس کو بریوریج کراپ کہا جاتا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ میں مزید مین کراپس کے اوپر ایک ویڈیو بنانا چاہ رہی ہوں کہ تاکہ آپ کو اس کی بیسک ریکوائرمنٹس جو ہیں یعنی فزیکل ریکوائرمنٹ اس کی کیا ہے اور نان فزیکل ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ پتہ چل جائے. اور ساؤتھ ایشیا میں کون سے کنٹریز ہیں جہاں پر وہ مین جو ہیں کراپس اگتی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان میں کون سے ایریاز ہیں جہاں پر وہ کراپ اگتی ہے یہ ہم دیکھیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس اور بہت ساری ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. تھینک یو. السلام علیکم. اس کو ہم پلانٹیشن فارمنگ کہتے ہیں. دس از بیسیکلی دا ٹائپ آف کمرشل فارمنگ.
جی growing vegetable, flowers, fruits and decorative plants for the commercial use is known as بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے یا کر چکے ہوں گے, لیکن میں نے آپ کے لیے کچھ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ MCQs تیار کیے ہیں. میں ان کو ایکسپلین بھی کروں گی کیونکہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو ہم رٹا لگانے سے بچ سکتے ہیں اور یہ ہماری میموری میں بہت اچھے سے جو ہے پریزرو بھی ہو سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ دیز MCQs ول بی ویری ہیلپ فل ٹو یو ان یور ایگزامس. تو ہم شروع کرتے ہیں.